بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلام کی عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، چنانچہ یہی مہینہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس میں قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کے 30 مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ اس پروگرام میں میں انہی مقامات کی وضاحت کروں گا۔ اس سلسلے کی ابتدا میں سورہ اعراف کی آیات سے کر رہا ہوں۔ یہ 172 سے 174 تک آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے دین کی ابتدا بتائی ہے۔ ہم اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے آئے تو کیا ایسا ہوا کہ اس کے برسوں بعد، صدیوں بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا اور انہوں نے آ کر لوگوں کو دین سے متعارف کرایا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کالب عطا کرنے سے پہلے اپنے سامنے حاضر کیا، یعنی انسان کی اصل شخصیت کو اپنے سامنے حاضر کیا، وہ شخصیت جو غیر مرئی ہے، اور اس سے ایک عہد لیا۔ یہ واقعہ ہماری یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے شعور کے اعماق میں مدفون ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم ایک ماں کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی یاد ہمارے شعور سے محو ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کی یاد بھی بالکل اسی طریقے سے محو کر دی گئی، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر اس کی یاد باقی رہتی تو امتحان کی پوری اسکیم باطل ہو جاتی، لیکن وہ ہمارے روح کے اعماق میں اترا ہوا ہے، وہ ہماری شخصیت کے نہاں خانے میں مدفون ہے۔ چنانچہ جس وقت گرد و پیش کا ماحول اس کے بارے میں ہمیں متنبع کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل اسی طرح قبول کرتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی مامتا کو قبول کرتا ہے، اسی طرح پہچان لیتے ہیں جس طرح بچہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی معرفت اس طریقے سے ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، اسے ہمارے اندر الہام کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، ہمارا ماحول اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اور پھر عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، تو عقل بھی اسی کی یاد دہانی کراتی ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا، سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے اقرار کیا کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے کیوں کیا، یعنی یہ چیز اس طریقے سے انسان کے اندر کیوں ودیت کی گئی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین،
ارشاد فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم تو اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہو کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد تھے جو شرک میں مبتلا ہوئے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، لہٰذا ہم نے بھی وہی دین سیکھ لیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو پروردگار کیا باطل پرستوں کے عمل کی پاداش میں آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ فرمایا یہ مقصد تھا۔ اب قیامت کے دن کوئی شخص بھی خدا کی معرفت کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، یہ تصور اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی انسان جنگل میں ہو یا شہر میں، دور دراز دیہات میں ہو یا کسی ایسی جگہ پر جہاں شاید انسان کا قدم بھی ابھی نہ پہنچا ہو، تب بھی وہ جواب دہ ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، اور کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شبہ تھا کہ وہ تنہا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔